سرزمین لکھنؤ پر تشریف لائے ڈاکٹر سید اطہر حسین رضوی صاحب کے استقبال میں ایک ادبی نشست اور مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں لکھنؤ کی کئی معروف ادبی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ نامور دانشور، قانون داں اور مفکر سید قلب مصطفیٰ نقوی مرحوم کے خراج عقیدت میں ان کے فرزند سلمان نقوی صاحب کی جانب سے منعقد کردہ اس ادبی نشست کی صدارت ڈاکٹر عمار رضوی نے کی۔ ڈاکٹر سید اطہر حسین رضوی اس نشست میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے۔ اس موقع پر جناب سلمان نقوی نے بتایا کہ ڈاکٹر سید اطہر حسین رضوی اس معنی میں منفرد ہے کہ انہوں نے 300 سے زائد عربی، اردو اور فارسی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام ترجمے ڈاکٹر رضوی کی انگلش اور دیگر زبانوں جس میں ترجمہ کیا انہوں نے ان پر گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے 2020 میں اردو سیکھنا شروع کی، تھوڑی معمولی آتی تھی، مگر اس کے بعد ریختہ ڈکشنری کے سہارے ہم نے اور پیپر انگلش کے بجائے ہم نے اردو کا پیپر منگانا شروع کیا، اور اس سے ریختہ کے سہارے ہم نے ہلکے ہلکے کر کے اب اتنی ہو گئی کہ ماشاءاللہ اب ہمارے اردو کے جو بہت بڑے وہ ہیں شخصیت لوگ ہیں وہ ہمیں مطلب پہچان گئے ہیں۔ ہمارے والد کا کام بھی مطلب اجاگر ہو گیا ہے منظر عام پہ، اور اسے تو بس یہی کروں گا کہ یہ ٹرانسلیشن کی بھی بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جو ہمارے اطہر صاحب نے کی ہے بہت کامیابی کے ساتھ میں، اور ان کا یہ ایسی چیز ہے کہ جو لینگویج لوگ نہیں جانتے ہیں، جو لینگویج عربک اور اس پہ وہ اپنا انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کی جو ویسٹرن ورلڈ ہے انڈیا میں، وہ انگلش میں انہوں نے کتابوں کا بہترین ٹرانسلیشن کیا۔ ایسے 600 پیج کی کتابیں ہیں جو بڑے فیمس ہو گئی انٹرنیشنل، اور ایک تو نہیں 300 سے زیادہ کتابیں انہوں نے کیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید اطہر حسین رضوی نے کہا کہ علم کے فروغ میں کتابوں کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے رسول اکرم کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ علم کو کتاب میں قید کرو، بتایا کہ کتابوں کی شکل بھلے ہی بدلتی رہے لیکن کتابوں کی اہمیت ہر زمانے میں برقرار رہی ہے۔ جناب قلب سلمان صاحب ہمارے میزبان، ان کا ایپٹیٹیوڈ اتنا بہترین کہ ان لوگوں یہ عمر میں انہیں اردو لکھنا اور پڑھنا، بہرحال بات بول چال تو تھا ہی لیکن لکھنا اور پڑھنا سیکھا انہوں نے، خاص اردو، اور وہ اردو کی کتابیں جو ان کے والد صاحب نے لکھی تھیں ان کو پھر سے منظر عام پہ لائے۔ تو یہ ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے جو اردو لینگویج کا بھی ہے، اور پھر انہی نے اپنے والد صاحب کے جو ان کا حق ادا کیا، بیٹا ہونے کے ناطے اپنے والد صاحب کے لیے بہت حق ادا کیا۔ کیونکہ کتابوں کی اہمیت یہ ہے کہ جو بھی علم ہے دنیا میں، وہ علم اگر کتاب نہ ہوتی تو نہ رکتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو کتاب کے اندر، مطلب کتاب مطلب لکھنے میں، لکھائی میں۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں کتابیں اور ہوتی تھی، اب کتابوں کا شکل بدل رہی ہے، لیکن بیسک اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ وہی ہے۔ پہلے کاغذ نہیں تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا یا الگ الگ چیزوں پہ، اب کاغذ آ گئے جو بھی۔ تو بہرحال کتابوں کی اہمیت اور اردو کی اہمیت اپنی جگہ مستقل ہے۔ دیکھیے اس نشست کے کچھ مخصوص لمحے۔ سلمان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور جس طرح سے انہوں نے ادب کی خدمت کی ہے، اور سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ اپنے والد مرحوم کی لیگیسی کو، اس وراثت کو قائم رکھا ہے، اسے آگے بڑھایا ہے اور اس کو پرزرو کیا ہے۔ اس کے لیے یہ اور ان کی بیگم صاحبہ دونوں مبارکباد کے بہت ہی زیادہ حقدار ہیں۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ صاحب مرحوم سے میں ذاتی طور سے میری واقفیت تھی، اور ان کی شفقت اور عنایت مجھ پر ہمیشہ رہی۔ میں جب محمود آباد سے انٹرمیڈیٹ
کے لیے یہاں پر آیا ہائی اسکول کر کے، کیونکہ اس وقت محمود آباد میں صرف ایک ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، اور اس وقت قلب مصطفیٰ صاحب کی ایک طرح سے کچہری روڈ پہ رہتے تھے اور روڈنگ پریکٹس تھی، یعنی لکھنؤ کے بہت ہی مشہور وکیلوں میں سے قلب مصطفیٰ صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایک طالب علم جو کہ انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہو، گاؤں سے آیا ہو، اور اس کے بعد نہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہو، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو، نہ خاطر تواضع کرنے کی کوئی ذریعہ ہو یا اسباب ہو، اور اس کے کمرے میں آ کے وہ گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور مختلف موضوع پر باتیں کرتے تھے، اور یہ جو شب بیداری کے اوپر کتاب لکھی اسی زمانے میں انہوں نے لکھی تھی، اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں یہ اتنی مہربانی ہے۔ تو بعد میں جب میرے والد محمود آباد ہاؤس آئے اور قلب مصطفیٰ صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کے پرانے تعلقات ان سے بہت تھے، تو ان پرانے تعلقات کو نبھانے کے لیے ایک طالب علم جو کہ بالکل انجان اجنبی طالب علم تھا، جس کے پاس بالکل محدود وسائل تھے، اس کے کمرے میں بیٹھا رہنا ایک بہت ہی نامور اور مصروف ترین وکیل کا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، سے اگر آپ سوچیے، یہ ان کی شرافت اور انسانیت کا ثبوت تھا کہ کس طرح سے وہ چھوٹے اور جو ان سے رتبے میں کم، عمر میں کم، قابلیت میں کم، حیثیت میں کم، ان لوگوں کی وہ پاس بیٹھے اور ان کو بالکل جیسے گراس روٹ ورکر کی طرح سے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ اطہر بھائی، آپ بامبے سے آئے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہم کتنا آبھاری ہیں اور کتنا ہم آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اتنی دور سے یہاں آ کے اور یہ دعوت قبول کی کہ آپ آئیں، اور یہاں بھی ٹرانسلیشن کے بارے میں جو آپ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، 300-350 کتابوں کا ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ تو آپ سب کو جو یہاں پہ حاضر ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس لیول کے ٹرانسلیٹر ہیں اطہر بھائی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کل سلمان صاحب کے بارے میں ہم کیا کہیں، میں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ہے نہیں جن کو ہم پہلے جانتے تھے۔ 5 سال پہلے جب یہ کووڈ کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور بس یہ ٹھان لی کہ اپنے والد کے جو انفنشڈ اور انپبلشڈ کتابیں ہیں ان پہ یہ غور کریں گے اور کام کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے مطلب ہم خود کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک جنون سا ہو گیا ہے ان کے ساتھ کہ ہر ایک سے ملنا اور ہر ایک کے سامنے اپنے والد کی کتابوں کا کام کرنا اور ان کے سامنے لانا۔ I congratulate you.